بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ٹیلی فون پر نکاح۔ اسلامی شریعت میں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں۔ ان میں سے دو شرطیں نہایت بنیادی اور لازمی ہیں۔ ان دونوں شرطوں کے بغیر نکاح کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ومن شرائط الایجاب والقبول اتحاد المجلس الدر المختار مع الشامی، یعنی نکاح میں ایجاب و قبول کے صحیح ہونے کے لیے طرفین کا مجلس میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر مجلس نکاح میں جانبین میں سے طرفین میں سے ایک تو موجود ہے یا اس کا وکیل موجود ہے اور دوسری طرف سے نہ خود موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے بلکہ دوسری جگہ سے ٹیلی فون پر ایجاب یا قبول کرتا ہے تو شرعی طور پر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اور اس سے میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوگا اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ دوسری شرط، وشرط حضور شاہدین المختار، یعنی مجلس نکاح میں دو گواہوں کا ایک ساتھ موجود ہونا شرط ہے اور دونوں گواہوں کا اسی مجلس میں ہونا عاقدین کی باتوں کا ایک ساتھ سننا بھی شرط ہے، اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کرنے والے دونوں بنفس نفیس یا ان دونوں کے وکیل موجود ہوں۔ لہذا اگر میاں بیوی میں سے ایک بنفس نفیس یا اس کا وکیل اسی مجلس میں موجود ہے اور دونوں گواہوں نے ایک ساتھ اس کی بات براہ راست سنی ہے اور دوسرا بنفس نفیس یا اس کا وکیل مجلس میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی آواز ٹیلی فون سے موبائل سے سنی جا رہی ہے، تو دونوں گواہوں کا اس ٹیلی فون میں سننے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دوسری جانب سے بھی بنفس نفیس یا اس کے وکیل کا مجلس نکاح میں موجود ہو کر ایجاب و قبول کرنا اور دونوں گواہوں کا اس مجلس میں سننا شرط ہے۔ اس لیے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان دونوں شرطوں کے علاوہ نکاح کے صحیح ہونے کی اور بھی شرطیں ہیں، لیکن یہ دونوں شرطیں ایسی بنیادی شرطیں ہیں جو نہایت اہمیت کی حامل ہیں اور ٹیلی فون موبائل میں ایجاب و قبول کی صورت میں یہ دونوں شرطیں پائی نہیں جاتی، لہذا ٹیلی فون میں ایجاب و قبول شرعی طور پر معتبر نہیں ہوگا۔ دوسرے ملک یا دوسرے علاقے میں رہ کر ٹیلی فون کو واسطہ بنا کر، موبائل کو واسطہ بنا کر نکاح کے درست ہونے کے لیے چند متبادل شکلیں ہیں جن کو اختیار کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، لڑکے کی طرف سے موبائل فون میں جہاں لڑکی رہتی ہے وہاں کے کسی معتبر آدمی کو وکیل بنا دے، اور ٹیلی فون میں وکیل بنانا، موبائل میں وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ پھر جہاں لڑکی ہے وہاں مجلس نکاح قائم ہو جائے، اور جیسا کہ ہمارے ملک میں لڑکی سے اجازت لے کر جہاں لڑکی ہے وہاں سے ہٹ کر مجلس قائم ہوتی ہے، اب بھی ایسی ہی مجلس قائم ہو جائے اور لڑکی کی طرف سے قاضی لڑکے کے وکیل سے گواہوں کی موجودگی میں لڑکے کی طرف سے مقرر کردہ وکیل کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ میں نے فلانی لڑکی کا نکاح اتنے مہر پر آپ کے موکل فلاں لڑکے کے ساتھ کر دیا ہے، آپ نے اپنے موکل کی طرف سے اس کو قبول کر لیا، تو لڑکے کا وکیل اس طرح قبول کرے کہ میں نے فلاں لڑکی کو اپنے موکل کے نکاح میں قبول کر لیا، تو یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکی سے نکاح کی اجازت لے کر ٹیلی فون پر موبائل پر براہ راست لڑکے کو اطلاع کر دے کہ اتنے مہر پر فلانی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنے یہاں نکاح کی مجلس قائم کر لو
اور 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لے، اب وہ لڑکا 3 شخصوں کو جمع کر کے ان میں سے 2 کو گواہ بنا لے، ایک کو لڑکی کی طرف سے وکیل بنا لے، پھر اس طرح ایجاب و قبول ہو جائے کہ لڑکی کا وکیل یہ کہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اتنے مہر پر آپ کے ساتھ کر دیا ہے، اور لڑکا یہ کہے کہ میں نے قبول کر لیا، تو اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب وہ لڑکی اس کی بیوی بن گئی، اب اس کا نکاح کسی دوسری جگہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسری شکل یہ ہے، لڑکی سے اجازت لے کر لڑکی کا وکیل جہاں لڑکا رہتا ہے وہاں کسی معتبر آدمی کو موبائل پر وکیل بنا دے، پھر وہ وکیل نکاح کی مجلس قائم کرے، 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکے کو مخاطب کر کے کہے کہ میں نے فلانی لڑکی جو فلاں جگہ رہتی ہے اس کا نکاح اتنے مہر پر تمہارے ساتھ کر دیا ہے، تو لڑکا کہے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو اب شرعی طور پر نکاح منعقد ہو گیا، وہ لڑکی اس لڑکے کی بیوی بن گئی۔ اب اس لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ ٹیلی فون پر نکاح کے لیے متبادل شکلیں ہیں جن کو اختیار کر کے دوسری جگہ کے لڑکے یا دوسری جگہ کی لڑکی کے ساتھ عقد نکاح عمل میں آ سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر بھی نکاح کی یہی شکلیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وکیل بن کر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔